شرمندگی ہوتی ہے تو کپڑا سرک جاتا ہے جسم سے. عورت ہوں حیا آتی ہے. دعا کریں میری ستر قائم رہے. حضور نے دعا کر دی. صحابہ فرماتے ہیں شدید بھی اسے دورہ ہوتا تھا تو کپڑا قائم رہتا تھا. حضرت عثمان غنی کے زمانہ مبارکہ تک حیات رہی. باہر سے کوئی آتا تھا تو صحابہ فرماتے تھے جنتی بی بی دیکھنی ہے. دیکھنی ہے جنتی بی بی دیکھنی ہے تو کہا اس بوڑھی اماں کی زیارت کرو, اسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. سنیں گے چشتی صاحب نے ناراض کر چڑیا تھا کہ نعرے نہیں سنواتے. میں آندہ نہیں تھا بھی مارنے شروع کر دے. میں تو بزدل خطیب ہوں, کئی دفعہ پیچھے سے نعرہ لگے تو میں ڈر جاتا ہوں, اس لیے کہ ٹھنڈی بات ہو رہی ہوتی ہے نا. آپ میری بات توجہ سنیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اچھا کیا آپ نے. ایک بات میری سن لیں. ابن عساکر میں ایک حدیث ہے, اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں. اور یہ نوجوان بڑے اپنے آپ کو کمزور کر لیتے ہیں نا, امیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں, سیٹوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور مطمع نظر ہی دنیا کو بنا لیتے ہیں. یہ یاد کر لیں حدیث حضرت انس بن مالک راوی ہے. حضور نے فرمایا, رب فرماتا ہے, میری گزارش ہے اس کو یاد کر لینا. حضور فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہیں اگر دولت نہ دوں تو کفر کریں گے. ابن عساکر میں موجود ہے, دولت نہ دوں تو کفر کریں گے. رب فرماتا ہے کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں دے دوں تو کافر ہو جائیں گے. تو پھر بہتر کیا ہے جس حال میں رب رکھے, بہتر کیا ہے جس حال میں رب. یہ صوفیاء نے ہمیں بتایا ہے. وہ دنیا کے معاملات میں غمزدہ نہیں ہوتے. یہ کہانی کوئی نہیں, یہ چکر ہی کوئی نہیں, 1% بھی کہیں کوئی قصہ نہیں. آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے. مدرسے کا یہاں اعلان ہوا ہے, چندہ مدرسوں کو آپ بے شک تھوڑا دیں پر بچے زیادہ دیں مدرسوں کو. یہ مہربانی فرمائیں. مدرسوں کو طلباء کی ضرورت ہے اور ذہین طالب علموں کی ضرورت ہے. ہمیں ذہین طالب علم چاہیے. ہمیں وہ والا بچہ دیں جو A+ میں میٹرک پاس کرتا ہے, وہ والا بچہ دیں, اچھا بچہ دیں. اور وہ والا بچہ دیں جس کو آپ نا 3 مہینے میں کم از کم 2 جوڑے بھی خرید کے دے سکتے ہیں. اس کا اچھا کھانا پینا ہو, اچھا لباس پہننا ہو, اچھے طریقے سے وہ پڑھے, اچھا علم حاصل کرے. یہ جو مدارس کے بچے ہیں نا, اس وقت بھی ہمارے بچے MPhil PhD باقی اداروں سے زیادہ کر رہے ہیں. باقی اداروں سے زیادہ ہمارے بچے جا رہے ہیں. ہمارے بچے کسی فیلڈ میں ہیں تو وہ زیادہ مضبوط ہیں مدارس کے بچے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں, یہ جو دھما چوکڑی روز وزیر بیچارے مچاتے ہیں نا, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں. یہ ہمارے 6 سال کے 5ویں سال کے بچے کے سامنے 3 منٹ نہیں بیٹھ سکتے. کیا بات کرتے ہیں آپ صاحب. ہم تو کوئی تفریق کرتے نہیں, اس لیے کہ یونیورسٹی کے طالب علم بھی ہمارے اپنے ہیں اور کالج والے بھی ہمارے. لیکن ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ نے BCom شارٹ اینڈ کوئی دیگر اس طرح کے علوم پڑھانے ہیں تو ان کے لیے کامرس کالج ہے. ایسے ہی ہے, اگر کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس کے لیے میڈیکل کالج ہے. سادہ کسی نے ایسے بھی یہ کرنا ہے تو کسی گورنمنٹ کالج میں چلا جائے. ہر تعلیم کے لیے الگ الگ ادارے ہیں نا. اسی طرح جس نے عالم بننا ہے, مفتی بننا ہے, شیخ الحدیث بننا ہے, ان کے لیے مدرسہ ہے. عجیب بیوقوفوں والی منطق ہے حکومت کے نمائندوں کی. کہتے ہیں مولوی ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے. تو آپ ان سے پوچھیں ڈاکٹر مولوی کیوں نہیں بنتے, پوچھیں ان سے. ناراض ہو گئے ہو؟ ڈاکٹر کو بھی تو مولوی بننا چاہیے کہ نہیں. ان سے کہو یہ جو تمہارا BBA بچے نے کیا ہے, لا کالج میں جا کے وکیل بن کے, یہ مفتی کیوں نہیں بنا. یہ جس نے MBA کیا ہے, BBA کیا ہے, یہ مولوی کیوں نہیں بنا. وہ خدا کے بندے, یہ الگ اسپیشلائزیشن ہے, الگ انسٹیٹیوٹ ہے, الگ ادارہ ہے. جس مقصد کے لیے جس ادارے میں جائیں گے وہی بن کے نکلیں گے. عجیب فلسفہ. چلو ہمارا تمہارے ساتھ وعدہ رہا. قرآن کی تعلیم تو اللہ کے فضل سے بندے کو مضبوط کر دیتی ہے. سبحان اللہ. ساڈا تے حافظ شرارت بھی کرے تو دوجیاں تو چنگی کرتا ہے. ہاں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ تو شکر بھی کرے نا مدرسے میں. میں 2 بجے ایک جلسے سے آیا رات کو, تو لائٹیں درس نظامی کے بچوں کی لائٹیں جل رہی تھی کمرے کی, کچھ شور آ رہا تھا. میں نے کہا چلو آج ملاقات ہو جائے گی. آپ یقین کریں میری بڑی قدر کرتے ہیں, جوتے بھی سیدھے کرتے ہیں, ہاتھ بھی چومتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. شور آ رہا تھا پر میں اندر جا کے ترلا ہی لے چھڑیا, دسو کیڑا جاگدا سی.
لیکن وہ مجال ہے کسی نے نام لیا ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور میں نے کہا چلو بتا ہی دو کوئی بندہ ہی ایسا ہو، لیکن انہوں نے کہہ دی گھر بات سب سوئے ہوئے اور خراٹوں کی آواز بھی آ رہی ہے. پھر آخر میں جو بچہ میرے ساتھ آیا تھا میں نے اسے کہا کہ یار میرا خیال ہے میں ہی سجدہ صاحب کرتا ہوں، کوئی غلطی لاتے ہیں. یہ تو پکے ہیں، باقیوں سے ہر معاملے میں پکے ہیں، یہ بڑے مضبوط ہیں، آپ یقین کریں بڑے مضبوط ہیں. علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں ایک دفعہ ملنے گیا تو شرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بڑے بزرگ عالم تھے، وہ فرمانے لگے کہ ایک دن میں حدیث پاک پڑھا رہا تھا، یہ میری بات مکمل ہو گئی اور بس میں اجازت لینے لگا ہوں. فرماتے ہیں کہ حدیث پاک پڑھا رہے تھے، بڑی معروف حدیث ہے کہ حضور نے جمعے میں ایک صحابی سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، تو جو جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا. کہتے وہ حدیث پاک پڑھائی تو 2 4 5 دن کے بعد نا مدرسے میں نا کچھ مہمانوں نے آنا تھا تو کچھ دیگیں ایک دو پکی، تو میں وضو کے لیے جلدی سے جانے لگا تو مجھے اس نے کہا پکانے والے باورچی نے کہ حضرت ذرا نمک چکھ لیں. تو میں نے طالب علموں سے کہا یار ذرا نمک چکھ لو، تو سب نے چکھ لیا، دیگ ختم ہو گئی. تو فرماتے ہیں میں نے ان سے یہ بات میں کہا، یہ میں نے خود ان سے سنا. فرمانے لگے میں نے ان سے کہا کہ میاں یہ تم نے کیا کیا یار، وہ تو ختم ہو گئی. تو کہنے لگے حضور پرسوں تو حدیث آپ نے سنائی تھی کہ حضور نے ایک سے کہا تھا تو سارے بیٹھ گئے تھے. تو ہم نے تو فوری طور پہ عمل کیا ہے. یہ آپ میری بات کو سمجھیں، یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے، یہ استدلال ہے، یہ خوبصورتی ہے طالب علموں کی کہ ان کو چیزیں یاد رہتی ہیں، یہ حسن ہے. اور اس طرح کی خوبصورتیاں جب اداروں میں ہوتی ہیں تو آپ یقین کریں کہ ہمارا دل راضی ہوتا ہے، ہم پریم محسوس کرتے ہیں. میں نے یہ بات چھیڑنی نہیں تھی لیکن مجھے رکے آ رہے تھے جمعے سے کہ کوئی ایکٹ پاس ہو رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے. تو میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ مدرسوں کے لوگوں نے بڑا پیار کیا طالب علموں سے، بڑا پیار کیا، اور اصل مشقت دین کے لیے اساتذہ نے کی ہے، بڑی کی. آپ کو 4 5 مولوی لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں میڈیا پہ، یہ 4 5 6 ہیں جو ہمارے شیخ الحدیث ہیں، وہ تو بیچارے بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں. بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں خطیبوں کے، پیروں کے، فلانے کے، نعت خوانوں کے. یہ لوگ آخر تک مکان نہیں بنا پایا اپنا، لیکن غیر مطمئن نہیں رہے. اس میں ایک چاشنی ہے دین پڑھانے میں، یہ نہ بندے کو اطمینان دے دیتا ہے. اور جب اطمینان قلبی جب بندے کو نصیب ہوتا ہے نا، انشراح صدر ملتا ہے، پھر مزہ بڑا آتا ہے. پھر تھوڑی کمائی پہ بھی بڑا سونا گزارا ہوتا ہے. پھر پیسے ہوتے تھوڑے ہیں پر ہوتے برکت والے ہیں، پھر ان کے اندر حسن ہوتا ہے. تو بچے اچھے لائق بچے آپ نکالیں. اور میں جو بات کرنے لگا تھا اس پہ بات ختم کرتا ہوں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کئی مقامات پہ، میں نے اسلام آباد بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں کہ آپ کا یہ جو دعویٰ ہے نا کہ مدرسوں کے بچے ڈاکٹر نہیں بنتے، انجینئر نہیں بنتے، تو آپ اس طرح کریں کہ 4 5 ڈاکٹروں کو مفتی بنائیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کئی درجن عالم جو ہیں انہیں ڈاکٹر بنا کے دکھا دیں گے. ہمارا بچہ تو زیادہ تیز ہے، ہم انشاءاللہ میڈیکل میں بھیجیں گے تو درسیات کے ساتھ بھی وہ پڑھ جائے گا. یہ اللہ کا احسان ہے. اس لیے مدارس میں بچے داخل کرائیں. کمزوریوں سے ہم انکار نہیں کرتے، کمزوریاں مدارس میں ہیں، وہ گھروں میں بھی ہیں، وہ ہر جگہ ہی ہیں. انسان ہو تو کمزوری نہ ہو، یہ ہو سکتا؟ کمزوریاں ہیں، کہیں کم ہیں کہیں زیادہ ہیں، وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ دور ہوتی رہے گی. آپ نے کروڑوں کھربوں روپے کا بجٹ رکھا ہے یونیورسٹیوں کے ساتھ، تو کیا وہاں کمزوریاں نہیں ہیں؟ وہاں بھی ہیں. تو بھائی ایک تو میں نے جو مضمون عرض کیا اس کو دوبارہ سے عرض کرتا ہوں. اللہ کا ولی، اللہ کا دوست ہوتا ہے تو مصلی پہ زیادہ دیر بیٹھتا ہے، یہ تقاضا ہوتا ہے اس کی طبیعت کا. دوسرا اس کی ترجیح اللہ رسول ہوتا ہے. اور تیسری بات وہ دنیاوی غموں سے، پیسے کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، غریبی آ گئی، بیماری آ گئی، یہ اس کو یہ غم نہیں ہوتے. اس کو تو یہ غم ہوتا ہے کہ میری آخرت ٹھیک ہو جائے. وہ ان چکروں میں نہیں پڑتا، راضی بالرضا رہتا ہے. اور آخر میں نے مدارس کے لیے گزارش کی. اللہ کے حضور دعا ہے گفتگو میں کہیں ہم بھول گئے ہوں تو رب ہم سے درگزر فرمائے. آخر دعویٰ الحمدللہ.